میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، بالکل بات توجہ سے سننا، دھیان سے سننا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت ہمیں یعنی کہنے والے کو بات سمجھا دے۔ جی ہاں، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ورنہ جہنم کے گڑھا میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ ٹھکانہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے ایمان کا مضبوط ہونا، ایمان کا تر و تازہ ہونا بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ وہاں کامل ایمان کا عمل اور اعمال کا ہی سکہ چلے گا۔ وہاں کس چیز کا سکہ چلے گا؟ ایمان، یعنی کامل ایمان، مکمل ایمان اور عمل اور اعمال کا سکہ چلے گا۔ کس چیز کا سکہ؟ اعمال کا سکہ۔ جی ہاں، کوئی پہنچ یا کوئی ڈگری، کوئی عہدہ، کوئی تجارت، کوئی بزنس، کوئی زمینداری، کیسا ہو بھی بادشاہیت ہے، کوئی بھی کام نہیں آئے گی۔ جی ہاں، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، جس کا خلاصہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر الٹرنیٹ فوراً بات فرما دیا کہ کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ کہ تم ہماری طرف دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ جی ہاں میرے دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، مر جانا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھا۔ اصل ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ اٹھایا جانا ہے، دوبارہ زندہ اٹھایا جانا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی اور اللہ کے پاک محبوب دین کی فکر کرنی ہوگی، اپنے جان سے اور دنیا سے بھی زیادہ کرنی ہوگی، ہر حال میں کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس کے سوا کیا ہے؟ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، کامیابی بالکل نہیں ہے اس کے سوا، یعنی فلاح کو پہنچنے کا، یعنی کامیابی کو پہنچنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کا پاک محبوب دین، اور ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جائے، تاکہ ہم بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ جی ہاں، اور جب ہم اللہ کے حکموں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کریں گے، پورا کرنے والے بنیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی بسر کریں گے، یعنی گزاریں گے، تب ہی جا کر کے ہمارے لیے کامیابی یعنی فلاح کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور دونوں جہاں یعنی دنیا و آخرت کے مسائل بھی آسان ہو جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دونوں جہاں میں چین، سکون، راحت، عافیت اور اس کے علاوہ بھی ہر طرح سے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ جی ہاں، یہ جب ہی ہوگا جب ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا، ہمارا ایمان کامل ایمان ہوگا، مضبوط ایمان ہوگا، تبھی جا کر کے یہ تمام باتیں جو ہے، یہ تمام مسائل، یہ تمام کے تمام راستے آسان ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ورنہ معلوم ہے کیا ہوگا؟ ورنہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ جی ہاں، خون کے بھی آنسو رہیں گے، ہمیں عمل کرنے کی ہمیں تھوڑا بھی ذرہ برابر بھی فرصت نہیں ملے گی۔ ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اس لیے ہم اللہ کا کریں راضی کرنے میں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگ جائیں، تاکہ ہم سب بھی اللہ کے نعمتوں کا حقدار بن سکیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ واضح اور پکی بات ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج اللہ رب العزت نے جو ہمیں مہلت دی ہے، اس مہلت کے اندر، اس زندگی کے اندر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 50-60 سالہ کی زندگی ہے، وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے اندر موت آ جائے۔
اور ہم دنیا سے پردہ کر جائیں، رخصت ہو جائیں، اس سے پہلے کہا اللہ والوں نے کہ وہی شخص ہوشیار ہے، وہی بندہ ہوشیار ہے جو بندہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی یعنی اپنے موت کی تیاری کر لے وے، اللہ رب العالمین کو راضی کر لے وے، اپنے رب کو منا لے وے اور تمام کے تمام مسائل کا حل آسان کرا لے وے۔ جی ہاں، یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے، جب ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ بار بار صرف ایمان کی فکر کریں، بھائی اس لیے بات آ رہی ہے بار بار سامنے، یہ بات اس لیے آ رہی ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول اور ہم سب کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر 13 سال مسلسل سب سے پہلے ایمان پر محنت کی، ایمان پر محنت کرائی، جی ہاں، تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سوچیں گے، غور کریں گے تو اسلام کے اندر پہلی سیڑھی، پہلا ستون، پہلا کھمبا ایمان ہے، اول ایمان ہے، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جی ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے ایمان کی فکر کرنے میں لگ جائیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں، اپنے گریبان میں جھانکنے والے بنیں، اپنے ایمان کی فکر کرنے والے بن جاویں۔ جی ہاں، بتایا کہ اگر کسی کے اندر کمیاں دیکھنی ہے، ایمان کی ایک علامت اللہ والوں نے بتا دیا ہے کہ ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے، ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر برائی دیکھنا ہے تو اپنے اندر دیکھو اور اپنے گریبان میں جھانکو، اور اچھائی دیکھنی ہے تو دوسروں کے اندر دیکھو۔ جی ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، بالکل بات توجہ سے سننا، دھیان سے سننا۔